بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، کل ہم نے پہلے لیکچر میں بنیادی عقائد جہاں سے اسلامیات لازمی کا آغاز کیا جاتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ عقیدہ کیا ہے، عقد کسے کہتے ہیں، عقیدے کا مفہوم اور مثال کیا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے اور کون سے ہیں؟ سورہ البقرہ کی روشنی میں 5 بنیادی عقائد: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتب۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جن کو لیے بغیر ہم ایمان اور اسلام کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آئیے آج کے لیکچر میں ہم اسلامی عقائد میں سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، توحید کے معنی میں، توحید کے لغوی معنی میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک اور اس جیسا کسی کو نہ سمجھنا، توحید کہلاتا ہے۔ دین کی اصطلاح میں جب ہم توحید کے مفہوم پر غور کرتے ہیں تو اس سے مراد سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی تبلیغ کا آغاز اس بنیادی عقیدہ توحید سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص، جسے ہم سورۃ التوحید کہتے ہیں، وہ نازل کر کے توحید کے معنی اور مفہوم کو واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام پہنچا کر قل، فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہی اللہ جس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔ تو جب ہم سورۃ التوحید، سورہ اخلاص کے ذریعے توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک واحد اور یکتا ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، صرف اس کا ہی حکم بجا لایا جائے، تو تمام انبیاء اور رسولوں نے اپنی اپنی مخلوق کی طرف سبھی انسانوں کو یہ بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اسی کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے احکام کو ماننا چاہیے۔ توحید کا مفہوم جان لینے کے بعد عزیز طلبہ، انسانی ذہن جب اس تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے کہ ہم جس ذات کو یکتا اور واحد مان رہے ہیں، عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، جس کے احکام کی بجاوری کر رہے ہیں، اس ذات کا وجود کہاں ہے اور اسے ہم کیسے تلاش کر پائیں گے؟ تو وجود باری تعالیٰ جو نیکسٹ عنوان ہے توحید کے باب میں، جس کی وضاحت
ابھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کی تلاش میں جب انسان نکل کھڑا ہوتا ہے تو کمال ہے اس برتر اور اعلیٰ ذات اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کہ یوں تو ہر جگہ موجود ہے اپنے تمام تر مظاہر، اپنے تمام تر اظہار کے ساتھ، لیکن وہ ظاہری وجود سے پاک ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو یہ سوچ دی کہ جب تم کسی عمارت کو دیکھتے ہو، کسی بنے ہوئے فرنیچر کو دیکھتے ہو، کسی بنی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہو، تو یقیناً تم سوچتے ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی اشیاء کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو جب یہ چھوٹی اشیاء بغیر کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تو اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی بھی صحیح ذہن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کند ذہن ہوتا ہے جو بات کو فوراً نہیں سمجھ پاتا بلکہ بہت دیر بعد سمجھتا ہے، اور ایک ضدی ذہن ہوتا ہے جو تمام تر مظاہر دیکھنے کے باوجود، کائنات کی وسعتوں کو دیکھنے کے باوجود، کائنات میں پائے جانے والے رنگ و بو کو دیکھنے کے باوجود، دن اور رات کے بدلنے کو دیکھنے کے باوجود، موسموں کے آنے جانے کو، تبدیل ہونے کو دیکھنے کے باوجود، کائنات میں بکھرے ہوئے حسین نظارے پرندوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں دیکھنے کے باوجود، بادلوں کے برسنے کے باوجود وہ ضد کر بیٹھتا ہے اور اس عظیم ہستی کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ ضدی ذہن ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی صحیح ذہن، اچھا ذہن اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ تو تب ایک صحیح ذہن جب کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھتا ہے، یعنی سورج کے مقررہ وقت کے طلوع ہونے کو اور مقررہ وقت پر غروب ہونے کو، ہمارے جاگنے اور سونے میں بے ترتیبی اور بے نظمی ہو سکتی ہے، لیکن کائنات میں چلنے والے تمام سیاروں، ستاروں اور اللہ کے حکم کی پابند اشیاء، ان میں آپ کو خاص اور خوبصورت نظم نظر آئے گا۔ ایک سیکنڈ کی بھی بے نظمی اور بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہم نظم و ضبط کے بعد مربوط کائنات کے تسلسل کو، مربوط کا معنی سیکوینس کو، تسلسل کو دیکھیں، تو جوں ہی دن اپنا وقت مکمل کرتا ہے، اپنے خیمے سمیٹ رہا ہوتا ہے، تو رات آہستہ آہستہ دن پر غالب آ کر تسلسل کے ساتھ چھا جاتی ہے اور اپنا بچھونا بچھا دیتی ہے۔ کبھی رات ضد نہیں کرتی کہ میں کیوں آؤں دن کے گزر جانے کے بعد، اور جب رات گزر جاتی ہے تو کبھی دن انکار نہیں کرتا کہ میں اپنی روشنی لے کر کیوں آؤں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے جہاں میں ایک مربوط ہونا، تسلسل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ وجود باری تعالیٰ اس پوری نظام کائنات کو اپنے حکم سے چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانی ذہن کی مختلف سوچوں اور نظریات کے مطابق اپنے وجود کے اظہار کو مختلف زاویوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔
یوں تو قرآن مجید میں بے شمار قرآنی دلائل ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں شامل تقریباً 8 سے 9 آیات وجود باری تعالیٰ کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ وجود باری تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، سوالیہ انداز میں ہم تمام انسانوں سے پوچھا، افی اللہ، کیا اللہ کی ذات میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے۔ تو انسانی ذہن کو جب یہ سوال کیا گیا تو انسانی ذہن سوچنے پر مجبور ہوا۔ یقیناً اس نے آسمان کی وسعتوں کو دیکھا، آسمان کے درجوں کو دیکھا، آسمان کی منزلوں کو دیکھا۔ تو اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سہارے کے قائم کر دی، تو انسانی ذہن یہ جاننے اور ماننے پر مجبور ہوا کہ یقیناً وجود باری تعالیٰ موجود ہے۔ پھر اسی انسان نے جب زمین پر غور کیا تو کہیں زمین زرخیز، کہیں کھردری، کہیں ریتلی، تو کہیں کارپٹ بچھا ہوا لہلاتی فصلوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اس کے ظاہری وجود کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب انسان نے زمین سے حاصل ہونے والی خاصیتوں کو، معدنی ذخائر کو اپنی ذات میں استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ مند لے کر اور اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی ضروریات کو پورا کر کے سوچتا ہے، تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً وجود باری تعالیٰ ہے، جس نے زمین کے اندر اتنی خاصیتوں کے ساتھ، اتنے معاملات کے ساتھ، اتنے فوائد کے ساتھ ہمیں زمین کا بچھونا عطا کیا۔ تو جب اس زاویے سے انسان کو وجود باری تعالیٰ بتایا گیا تو انسانی ذہن نے آسمان کی وسعتوں اور زمین کی وسعتوں اور اس میں پائے جانے والے فوائد کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانی ذہن کو دعوت دی، ایک اور زاویے سے بات کو سمجھایا اور فرمایا سورہ الملک میں آیت نمبر 3 اور 4 میں، الذی، وہی ہے اللہ، خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ بتہ، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ بنائے۔ پھر فرمایا، ما ترا، تو نہیں دیکھے گا، فی خلق الرحمن، اللہ کی بنی ہوئی، رحمان کی بنی ہوئی چیز میں، صنعت میں کوئی چیز نہیں دیکھے گا، کیا من تفاوت، کوئی فطور نہیں دیکھے گا، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص تجھے نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے انسان کو کہا، فرجع البصر، تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ، ہل تری من فطور، کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ بار بار اپنی نگاہ کو ڈال کر دیکھ، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ تیری نگاہ تھک کر، رد ہو کر، ریجیکٹ ہو کر تیرے پاس پلٹ آئے گی، لیکن تجھے اللہ کی بنی ہوئی کسی چیز میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی فطور، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ اور جب انسان واقعی بار بار نگاہ ڈال کر رب تعالیٰ کی بنی ہوئی اشیاء کو دیکھتا ہے تو یہی انسانی ذہن، صحیح انسانی ذہن یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے
کہ وجود باری تعالی ہے اور صرف وہی برتر اور اعلیٰ ذات ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی روشنی میں ایک اور زاویے سے انسان کو سمجھایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ آفتاب کی مجال ہے، یعنی سورج کی طاقت ہی نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک ایک یعنی اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، مین چل رہے ہیں۔ عزیز طلبا، سورج کا اپنا دائرہ ہے، چاند کا اپنا دائرہ ہے، دن اور رات کا اپنا دائرہ ہے، کوئی کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا، لیکن چل ساتھ ساتھ رہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جانے کے بعد چاند آ جاتا ہے، لیکن چاند اپنے مدار میں، سورج اپنے مدار میں، دن اپنے مدار میں، رات اپنے مدار میں، تیر رہے ہیں، مین چل رہے ہیں۔ مین اللہ کے حکم کے پابند ہے، مطلب وہ اپنے اپنے اوقات میں اپنا وقت مقررہ مکمل کر کے اپنے آپ کو دن اور رات میں تبدیل کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنے مقررہ وقت پر چل کر نظام زندگی کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام تر باتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً سورج اور چاند کے چلنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں ہمیں وجود باری تعالی ہی نظر آتا ہے۔ تو صحیح ذہن اس گردش ایام کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی وجود باری تعالی کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ذہن کو ایک اور انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا سورہ القمر میں، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا۔ سورج کو جتنا وجود چاہیے تھا، خاص اندازے سے مراد سورج کو جتنا وجود چاہیے تھا، اللہ نے اسے اتنا وجود عطا کیا۔ چاند کو جتنا وجود چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وجود دیا۔ اونٹ کو جتنا وجود چاہیے تھا، زمین کو جتنا وجود چاہیے تھا، آسمان کو جتنا وجود چاہیے تھا، یہ خاص اندازہ ہے۔ اس لیے سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے یا وہ لوگ نہیں دیکھتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور ہم نے آسمان کو کتنا اور کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو کیسے بطور بچھونا بنایا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، کھڑا کر دیا زمین پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہاڑ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اونٹ ہو، ہاتھی ہو، انسان ہو، جس کو جتنا وجود چاہیے تھا، اللہ نے ہر ایک چیز کو اتنا ہی اندازہ دے کر، چیونٹی کو جتنا وجود چاہیے تھا اور اونٹ کو جتنا وجود چاہیے تھا، ہر ایک کو اس کے اندازے کے مطابق پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود کا اظہار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ کائنات میں یہ جو خوبصورت نظام چل رہا ہے، دن اور رات بدل رہے ہیں، اللہ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ یہ عقل مند لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور وجود باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک
آسمان اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہم نے کائنات میں رکھ دی ہیں، لیکن یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ عقل ہووے تے سوچاں ہی سوچاں، نہ ہووے تے موجاں ہی موجاں۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنا لیکچر ان وجود باری تعالیٰ کے دلائل پر مکمل کرتے ہوئے 5 دلائل کے ذریعے جو ہم نے سمجھا اس کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تیسرا لیکچر وجود باری تعالیٰ کے دیگر دلائل پر اس کو سمجھنے اور وضاحت کرنے کے ساتھ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔